الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے، سوموار اور منگل کی شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات، اور اگر آپ کوئی کسی چیز کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں بات چیت ہو رہی تھی، آج کل یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس، اس کے اوپر بات شروع کی تھی اور کسی حد تک تفصیل کے ساتھ آپ حضرات و خواتین کے سامنے کچھ معلومات ذکر کی تھی کہ کہاں سے یہ شروع ہوا اور پھر کتنی تیزی کے ساتھ چائنا کے اندر، چین کے اندر یہ پھیلتا رہا، اور پھر وہاں سے دوسرے ممالک کے اوپر آتے ہوئے اب تو پاکستان، ہندوستان، ایران، ان علاقوں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اس کا اثر سعودی عرب اور باقی کچھ اس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان تک پہنچا ہے، اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی، اٹلی کے اندر آیا سب سے پہلے یورپ میں، اور پھر اس کے بعد یہاں UK کے اندر بھی بعض لوگوں کو یہ وائرس لگ گیا ہے۔ اور آج کی خبر کے مطابق تو یہ ہے کہ پورے اٹلی کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تمام کی تمام جو مین آفسیں ہیں، کام کی جگہیں ہیں، سکولز وغیرہ جو ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب تک کہ سخت ضرورت نہ ہو اس وقت تک آپ باہر نہ نکلیں۔ اور جب اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں تو اس وقت حکومت پر بھی بڑا ہی اثر پڑتا ہے، جو تجارتی طبقہ ہے ان پر بھی بڑا ہی اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کی تجارت کی وجہ سے ان کی آمدنی وغیرہ ہوتی ہے، اور جو مزدور طبقہ ہے ان پر بھی اثر پڑتا ہے، جو دیندار طبقہ ہے ان پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جو بے دین، بغیر دین والا طبقہ ہے ان پر بھی اثر پڑتا ہے، بچوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب چونکہ ہم UK کے اندر ہیں، یہاں کے حالات اس طرح ہیں کہ فی الحال اگرچہ سخت حالات نہیں پہنچے ہیں، لیکن اخبارات کے کے خبریں اور اسی طرح جو حکومت سے خبریں آ رہی ہیں کہ چند ہفتوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ پھیل جائے، لیکن جیسے میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا
کہ سائنٹسٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلو ہمیں لگتا ہے اس سے زیادہ یہ سخت نہیں ہے، وہ انسان کے لیے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس فلو کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم بنایا ہوا ہے۔ امیون سسٹم کا کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں دفاعی سسٹم۔ جیسے ہر ملک کی اپنی ایک دفاعی فوج ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی دشمن آتا ہے تو وہ فوج اس دشمن کا مقابلہ کر کے اس کو دور کر دیتی ہے، اس کو قتل کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت، جسم کی دفاع کرتا ہے، ڈیفنس۔ اب آسان الفاظ کے اندر اگر سمجھاؤں، کیونکہ سائنس کے یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں، اس کے خاص الفاظ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری جو مخاطبین ہیں ان کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھانے سے پھر اگلی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر بھی وہ اینٹی باڈیز اس کو کہتے ہیں، وہ امیون سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ جو ہی کوئی جراثیم ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر، چاہے ہمارے منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، ناک کے ذریعے جاتا ہے، کان کے ذریعے اندر جاتا ہے، یا اور کسی کھانے کے ذریعے، یا بعض اوقات خون کے اندر مکس ہو جاتا ہے، یا کسی چیز کے لگ جانے سے بعض اوقات کوئی چیز چبھ گئی اور اس چبھنے کی وجہ سے اندر لگ گئی۔ If any kind of bacteria or virus was to enter our body, Allah subhanahu wa ta'ala has created us with an immune system, a defense system against these viruses, these bacteria, the germs, etc. And obviously, some people's immune system is stronger than others. Some have weaker immune systems than others. بعض لوگوں کی جو دفاعی اندر جو سسٹم ہے وہ دوسرے بعض لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کو آسان انداز میں سمجھنا ہے کہ اگر کوئی اندر وائرس کو ایک دشمن سمجھ لو، وہ چاہے آپ کے کھانے پینے کے ذریعے یا تھوک کے ذریعے یا پانی کسی طریقے سے اگر انسان کے جسم کے اندر جب چلا جاتا ہے تو فوراً وہ جو اندر فوج ہے، اینٹی باڈیز ہیں، جو امیون سسٹم ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز میرے جسم کے اندر آئی ہے جس کو ادھر موجود ہونا نہیں ہے۔ ایک قسم کا کرنٹ ان سب کو لگ جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لڑ کر اس کو ختم کر دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو نیست و نابود کر دیں، اس دشمن جو وائرس اندر آیا ہوا ہے، یہ جو زہریلا وائرس اندر آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بالفرض اس طرح ہو کہ وہ جو اندر ہمارے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے جو اینٹی باڈیز ہیں، چھوٹے اینٹی جو باڈیز ہیں، وہ اگر اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں یا اتنے زیادہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لڑ سکیں اور اس کو ختم کر سکیں، بلکہ یہ طاقتور ہے، تو اس وقت پھر وہ لڑتے نہیں ہیں اس کے ساتھ، بلکہ وہ ملٹیپلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سائنس اس انداز میں سمجھاتے ہیں اللہ کا عجیب نظام ہمارے جسم کے اندر کہ وہ ایک گول اس طرح ہوتا ہے، وہ اچانک اس طرح بڑے ہوتے پھر درمیان میں اس طرح مل جاتا ہے، مل کر تھوڑی دیر کے بعد اس طرح الگ ہو جاتا ہے۔ جب الگ ہو جائے، اب دو ہو گئے، اب یہ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح بڑا ہو کر اندر اس طرح مل جاتا ہے، مل کر یہ بھی الگ ہو جاتا ہے، وہ جو دوسرا تھا وہ بھی اس طرح مل کر اس طرح الگ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک سے دو بن گئے، اب یہ جو ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد دو بن جائیں گے، یہ بھی دو بن جائیں گے، وہ جو دوسرا تھا وہ بھی دو بن جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملٹیپلائی، وہ اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہوتے وہ اتنی زیادہ جب ان کی فوج بڑھ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ نے ان کو عجیب سمجھ دی ہوئی ہے۔ دیکھو نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ سمجھ دی ہوئی ہے، ان کو جب اب پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، we are in such large numbers, now we can attack this foreign body, this virus or this bacteria that has entered the body۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں،
تو اس وقت پھر اس کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس وائرس کو، اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح لڑ کر اور پورے جسم کے اندر یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ پورے جسم کے اندر اس طرح پھرتے رہتے ہیں، آپ کے پورے جسم کے اندر، سر سے لے کر پاؤں تک، پورے ہاتھوں کے اندر، انگلیوں کے اندر وہ اینٹی باڈیز پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کو وائرس ملتا ہے اس وائرس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے تو وہ وائرس اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ چونکہ زہریلا وائرس ہے تو وہ آپ کو نقصان دیتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنی دیر میں وہ اس طرح ملٹیپلائی ہو کر زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو فیور بھی محسوس ہوگا، بخار محسوس ہوگا، آپ کا درد سر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر وہ زیادہ ہو جائے، آپ کو کھانسی لگ جائے، گردن کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جو ہے گردن اندر بالکل سوکھ گئی ہے، انفیکشن جیسے ہو گیا ہے۔ بعض اوقات پسینہ آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے، چکر بعض اوقات آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ وائرس ابھی اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ جو اینٹی باڈیز ہیں آپ کے جسم کے اندر، جو دفاعی فوجی ہیں، ابھی تک وہ فوج پوری تیار ہی نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ تیار تو ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ وائرس جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنی مضبوطی، اپنی طاقت، اپنی قوت اکٹھا کر رہی ہے۔ تو بعض اوقات اس طاقت کو اکٹھا کرتے ہوئے اور اس کی تعداد کو اکٹھا کرتے ہوئے 2 دن لگ جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں، 4 دن لگ جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں جب تک کہ وہ اپنی طاقت اکٹھی کر رہی ہے اور وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اتنی دیر میں آپ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میرا درد سر ہے، پورا جسم درد کر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے میری طبیعت نہیں ہوتی، نیند مجھے نہیں آتی، کسی کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ پورے جسم کے اوپر وہ وائرس پھر رہا ہے اور ابھی تک یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ تیار نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ اینٹی باڈیز، یہ جو دفاع، یعنی یہ جو فوجی آپ کی جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے، نظر انسان کو نہیں آتے، اتنے چھوٹے ہیں، جب یہ اپنی طاقت کے اندر آ جاتے ہیں اور جب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اب اس وائرس، اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس وقت پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ہی یہ اپنا مقابلہ شروع کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً آپ محسوس کریں گے کہ بھائی اب کوئی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، آئی ایم فیلنگ اے بٹ بیٹر ناؤ۔ اب یہ ہے کہ وہ جو سخت فیور تھا وہ فیور بھی آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ وہ کم ہو رہا ہے، جو درد سر ہے آپ محسوس کریں گے کہ وہ درد سر بھی اب کم ہو رہا ہے، جو انفیکشن گردن کے اندر تھا، گلے کے اندر تھا، آپ محسوس کریں گے کہ وہ انفیکشن بھی اب تھوڑا تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے، کھانسی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہلکی ہو رہی ہے، جو سینے کے اندر بلغم پھنسا ہوا تھا آہستہ آہستہ وہ بلغم بھی نکل رہا ہے، وہ جو پورے جسم کے اندر درد تھا آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ وہ جو درد ہے وہ بھی ہلکا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان کا جسم ٹھیک۔ تو وہ جو اینٹی باڈیز ہیں، وہ جو امیون سسٹم ہے، وہ پورے جسم کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ان کو یہ دشمن ملے، یہ وائرس ملے تو فوراً اس کو ختم کر دیتا ہے، وائرس کا حصہ ملے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور جب تک کہ اس کو ختم پورے طریقے سے کرتا نہیں ہے اس وقت تک وہ جو اینٹی باڈیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ اتنی دیر میں انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر، اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے، میں اب کھانا بھی کھا سکتا ہوں، پانی بھی پی سکتا ہوں، میرے اب جو اعضاء درد کر رہے تھے اب ان کے اندر بھی آرام آ گیا ہے، جو بلغم تھا وہ بھی ختم ہوا، جو درد سر تھا یا سر جو چکرا رہا تھا وہ بھی ہلکا ہو گیا ہے، اب جو نیند کا تقاضا تھا نیند بھی آ رہی ہے، دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر بھی کچھ مزہ آ رہا ہے، اب
وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بستر سے کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ سوچتا ہے، لیکن اس کی ذہن کے اندر نہیں آتا کہ اصل میں میرے جسم میں ہوا کیا، وہ وائرس آیا تھا یا بیکٹیریا یا وہ جراثیم اندر آیا تھا، تو میرے جو امیون سسٹم ہے، جو میرا یہ دفاعی سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، اس نے پورا اپنا کام کیا۔ اب اس وائرس کو ختم کر کے اب جتنے بھی آپ کے وہ جو فوجی ہیں، انٹی باڈیز ہیں، وہ آپ کے جسم کے اندر باقی اسی طریقے سے رہ جاتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی دوسرا وائرس آ جائے، کوئی دوسرا دشمن اندر آ جائے تو ہم بالکل آپ کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر وہ اس طرح پورے جسم کے اندر، آپ کے ٹانگوں کے اندر، آپ کے پاؤں کے اندر، آپ کے ہاتھوں کے اندر، دل کے تھرو، دماغ کے اوپر، پورے جسم کے اندر وہ اس طرح اپنا پہرا لگاتے رہتے ہیں، وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، پٹرول کرتے رہتے ہیں پورے جسم کو۔ اب ایک طریقے سے تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ چند دن بیمار ہوئے، لیکن دوسرے طریقے سے اگر دیکھیں تو آپ کے جسم کے اندر ایک پوری فوج تیار ہو گئی۔ اب اگر اگلی مرتبہ چند دن کے بعد یا ایک مہینے کے جب بھی کوئی اور دشمن آئے، وائرس آئے آپ کے جسم کے اندر، تو چونکہ اب یہ تیار ہے، یہ فوج پہلے سے، تو پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ جو ہی اندر وہ وائرس آئے گا آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا، لیکن فوراً وہ فوج جو ہے اس کو ختم کر دے گی، کیونکہ اس کی آلریڈی طاقت جو ہے، اس کے اندر جو مضبوطی ہے، اس کے جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ اندر جو وائرس آئے گا اس کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہوا ہے، یہ نظام رکھا ہوا ہے انسان کے جسم میں، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ انسان جب ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے تب اللہ رب العزت کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے سمجھداری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ انسان وہ چیزیں کھائے، وہ چیزیں پیے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ جو فوج ہے، یہ انٹی باڈیز ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے، یہ مضبوط رہے، تاکہ کوئی بھی وائرس آئے، کوئی بھی جراثیم اندر آئے تو آپ کی جو اندر پورے باڈی کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ اس کو ختم کر دے۔ اسی وجہ سے یہ جو کیسز کرونا وائرس وغیرہ کے ہوئے ہیں تو ان کے اندر اکثر وہ لوگ فوت ہوئے ہیں موسٹلی کہ جو پہلے سے بہت زیادہ بیمار تھے، یا بہت زیادہ کمزور تھے، یا یہ کہ ان کی جو امیون سسٹم ہے، ان کی جو دفاع والی یہ جو انٹی باڈیز ہیں، یہ جو دفاع والی سسٹم ہے، یہ بہت کمزور تھی۔ انسان کی یہ سسٹم اگر مضبوط ہو تو جو بھی وائرس آتا ہے اس کے یہ دفاع کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ویکسینز ڈاکٹرز آپ کو دیتے ہیں، آپ بعض اوقات کسی دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ویکسینز دیتے ہیں۔ اسی طرح فلو کا موقع آتا ہے اور فلو کا وائرس جب پھرتا رہتا ہے تو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکہ لگائیں گے، we're going to give you a vaccine، ہم آپ کو ٹیکہ لگائیں گے، فلو کا ٹیکہ۔ ہمارے یہاں لوگوں کی یہاں مشہور ہے کہ فلو کا ٹیکہ۔ تو یہ فلو کا ٹیکہ ہوتا ہے کیا؟ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو جب ٹیکہ لگاتے ہیں تو ٹیکے کے ذریعے یہ وائرس جو ہوتا ہے، یہ زہریلا وائرس، ہلکا سا، ایسا نہیں کہ جو آپ کو بڑا نقصان دے، ہلکا سا وائرس آپ کے جسم کے اندر ٹیکے کے ذریعے ڈال دیتے ہیں۔ اب جو ہی وہ آپ کے جسم کے اندر وہ ٹیکے کے ذریعے وائرس اندر ڈالتے ہیں تو آپ کے جو انٹی باڈیز ہیں، آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، آپ کی امیون سسٹم جو ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اوہو ایک زہریلی چیز ہماری اندر آ گئی، چلو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا مقابلہ کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے میں نے کہا پہلے کہ وہ اس طرح کر کے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کر کے ملٹیپلائی ہونا شروع، ان کی تعداد بڑھنی شروع ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ان کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرا، تو اس طرح وہ ملٹیپلائی زیادہ ہوتے جاتے ہیں سووں کی تعداد کے اندر، اور ان کے اندر مضبوطی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو وائرس آپ کے جسم کے اندر اب پھر رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ انٹی باڈیز، یہ جو فوجی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اب چل رہے ہیں۔ اب جب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ اس وائرس کا، اس
بیکٹیریا کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ فوج آپ کے جسم کے اندر اس طرح تیار ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی فلو آپ کا وائرس فلو آپ کو لگ جائے تو وہ فلو آپ کو اتنا اثر نہیں دے گا، کیونکہ جو ہی فلو آپ کے پاس آئے گا آپ کو لگے گا تو اندر وہ اینٹی باڈیز پہلے سے تیار ہیں، وہ کہیں گے آؤ جی ہم آپ کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو فلو کا وائرس اندر آئے گا، زہریلے جراثیم آپ کے اندر آئیں گے، تو وہ آپ کے اینٹی باڈیز چاہے منہ کے ذریعے اندر آئیں، کان کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کسی طریقے سے آپ کی جسم میں جو ہی داخل ہوں گے وہ پہلے سے ہزاروں کے تعداد میں انتظار ہیں، آؤ جی اس کو ختم کر دو، دوسرا آئے اس کو ختم کر دو، تو اس طرح پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آپ کو فلو کا جیب یا فلو کا انجیکشن، فلو کا ٹیکہ جو دیکھتے ہیں، تو وہ اصل میں آپ کے اندر ایک قسم کا پہلے سے ہلکا سا وائرس اندر ڈال دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا یا فزیشنز کا یا کلینکس کا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر جا کر اس کا جسم پہلے سے اپنے طور پر تیاری کر لے۔ وہ جو ہوتا ہے وہ کوئی دوائی نہیں ہوتی آپ کو فلو سے بچانے کے لیے، بلکہ وہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم آپ کے جسم کے اندر وائرس ہلکا سا آپ کے جسم کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کا جسم، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس انجیکشن کے بعد بعض اوقات 1-2 دن آدمی بیمار ہوتا ہے، اور انجیکشن اگر لگ بھی جائے تو وہ تکلیف ہوتی ہے 1-2 دن کے اندر، یہ جو بازو ہوتا ہے وہ درد بھی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ وائرس اندر آیا ہوا ہے، اور اس وائرس کے ذریعے آپ کے جسم کو تیار کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات آپ کو سامنے یہ پتہ چل گئی، ایک تو اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اتنی ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ملٹیپلائی کس طرح ہونا ہے، ہمارے اندر طاقت کس طرح پیدا کرنی ہے، اور ہمیں کتنے تعداد کے اندر ہونا ہے تاکہ اس زہریلے وائرس سے فائٹ کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی ہوئی ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی کس انداز میں حفاظت کی ہوئی ہے، دیکھو نا، اس شخص نے کوئی سوچا نہیں، کوئی تیاری نہیں کی، لیکن جو ہی اندر کوئی زہریلا وائرس اس کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے وہ تمام سسٹم شروع کر گئی اپنی طرف سے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر ہمیں صحت یاب رہنا ہے تو اپنی جو امیون سسٹم ہے اس کو سٹرونگ رکھنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے، آپ کی جو دفاعی سسٹم ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایک تو طریقہ وہی کہ اگر انجیکشن لگ جائے یا کوئی اور وائرس آ جائے تو اس وائرس کی وجہ سے انسان کی امیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کھانے بھی ایسے ہیں کہ ان کھانوں کو انسان کھائے، وٹامن سی وغیرہ، انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت آ رہا ہے، بریک کے بعد ان کی طرف میں اشارہ بھی کروں گا، وہ اگر ان چیزیں انسان استعمال کرے، کھائے پیے، تو اس کی وجہ سے انسان کی جو امیون سسٹم ہے، جو دفاعی سسٹم ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو اب اس کے بعد کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی بیماری آئے تو اتنی جلدی وہ آپ کو لگے گی نہیں، اور اگر لگ بھی گئی تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کر کے، اس کے ساتھ لڑ کے، اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دے گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں، باقی جو ہائیجین وغیرہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بریک کے بعد بھی بات چیت کروں گا، لیکن اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھنا یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ اگر آدمی ان کو استعمال کرے، کھائے پیے، تو انسان کی امیون سسٹم، آپ کے جو دفاعی سسٹم جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ان کے اوپر تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔